کوشش ہے کہ اس ویک میں ہم لوگ یہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف ہے جو وہ کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جی انشاءاللہ. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کریم کی ترتیب ترتیب نزولی نزولی. اور مصحف بالکل, ترتیب نزولی. نزولی بالکل, اور ترتیب مصحف کا اختلاف. اس کے بارے میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھا, جس کا حصہ اول پڑھا, حصہ دوم پڑھا. آج ہم اس کا حصہ سوم پڑھیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الاتقان فی علوم القرآن, ان کی کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا. اسی کا ذکر حصہ سوم میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. مقدمہ نظام القرآن واقعتاً ان کے فکر اور سوچ کی صحیح نمائندگی کرتا ہے. اب یہ جو مقدمہ نظام القرآن ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً ان کے فکر اور سوچ کی صحیح نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مقدمہ ہے نظام القرآن, اس زمن میں ان کے شاگرد رشید امین احسن اصطلاحی صاحب نے بات کو آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو رشید امین احسن اصطلاحی صاحب ہیں, ان کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ ان کے علامہ, علامہ بالکل جلال الدین. بالکل, علامہ جلال الدین سیوطی جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے بات کو آگے بڑھایا ہے. نظم قرآن کے بارے میں ان حضرات کے نتیجہ فکر جو ہیں, ان کے چند نکات ملاحظہ ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو نکات ہیں, یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ سے نہیں ہے, نقطے جو ہوتے ہیں. بالکل, ماشاءاللہ. نقطہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا نقطہ, جیسے اب میں نے یہ نقطے کے اوپر یہ ڈال دیا نقطہ. ٹھیک ہے, جی, اس کے علاوہ نقطہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایک نقطہ, جیسے ایک ایک بات. بالکل, پوائنٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ جیسے. جی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے, 2 پوائنٹ ہے, ایسے پوائنٹس کو کہتے ہیں نکات. ہاں, اب جیسے دیکھیں, کہتے ہیں نقطہ چینی کر رہا ہے یہ ایسے. بالکل, نکات جو ہے پوائنٹس ہے. جیسے کہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 1, ہر صورت کا ایک عمود ہے. عمود عماد سے ہے, عماد کہتے ہیں ستون کو. ٹھیک ہے, اور ستون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پلر ہوتا ہے نا, سپورٹ ہوتی ہے جی جی. اس کو. اب یہ نظم قرآن جو ہے, اب اس میں ہم اس کے بارے میں جو چند نکات ہیں, اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے, ستون ہے, ایک بنیاد ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول ہے. جب ہم صورتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ ہر صورت جو ہے اس کا ایک عمود ہے, ستون ہے. جیسے ایک ہار کی ڈوری ہے اور اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں. یہ ڈوری دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی, موتی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں جب ہم ہار کی طرف دیکھتے ہیں نا, یا جیسے تسبیح کی مثال لے لیں, جب ہم تسبیح دیکھتے ہیں, تسبیح کا دھاگا ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دھاگے میں پروئی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ ایک ہار کی ڈوری ہے اور اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں. یہ ڈوری دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی, موتی نظر آتے ہیں, لیکن ان کو باندھنے والی شے تو ڈوری ہے جس میں وہ پروئے گئے ہیں. اسی طرح ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہے جس کے ساتھ اس کی تمام آیات مربوط ہیں. اب جو مربوط ہے اس کے معنی جانتے ہیں آپ؟ مربوط, نہیں. ٹھیک ہے, مربوط ہے ربط سے. ربط کیسے؟ رابطہ. ٹھیک ہے, رابطہ مطلب جڑا ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا آپ سے رابطہ ہے, یا آپ کا اس سے رابطہ ہے یا نہیں, مطلب آپ اس سے رابطے میں ہیں, آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مربوط جو ہے وہ ربط سے ہے, مطلب رابطہ. اب دیکھیں جیسے ڈوری کی مثال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح ہے, وہ تسبیح کے جو دانے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, تسبیح کا دھاگا نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح آیات جو ہیں ان کی بھی ایک بنیاد ہے, ان کو پرو دیا گیا ہے, ایک مطلب ایک ترتیب سے مرتب کر دیا گیا ہے, اور جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو ہر صورت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرکزی مضمون ہے یا عمود ہے. عمود کا کیا مطلب؟ ابھی پیچھے پڑھا ہم نے, عمود عماد سے ہی ہے.
اور اماد کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد جو لفظ ہے بالکل، ان ستون کو، ٹھیک ہے، ستون کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں۔ اچھا، اب پہلا پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے، اور اس کا دوسرا رخ اس جوڑے کے دوسرے حصے میں آ کر مضمون کی تکمیل کر دیتا ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھیں تو صورتوں کا جو ایک حصہ ہے اس کے جو معنی ہیں، پھر جیسے ہی ہم دوسری صورت پڑھتے ہیں تو اس کے معنی جو ہیں اس سے مربوط ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے، اور ہمیں فوراً بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ان پہ ہم غور کرتے ہیں تو مضمون کی تکمیل کر دیتا ہے۔ تکمیل مطلب کر تکمیل مکمل سے ہے، مکمل ہے ٹھیک ہے، جی مکمل۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ اب یہ جو مولانا اصلاحی صاحب ہے یہ کون ہے؟ جی ان کے شاگرد ہیں جو بالکل، کن کے؟ وہ جلال بالکل، الدین ماشاءاللہ، سیوطی بالکل، علامہ رحمۃ جلال اللہ علیہ۔ الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لیسن یاد کریں یا اس کو اپنا ذہن نشی کریں تو آپ کو فوراً ہی یہ نام ذہن میں آ جائے۔ البتہ جہاں تک اس اصول کے انطباق کا تعلق ہے، انطباق، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا طبق، جی طبقہ، طبقہ ٹھیک ہے، گروہ کہہ لیں، طبقہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، طبق، انطباق طبق سے ہے یا طبقہ۔ طبقہ اس اصول کے انطباق کا تعلق ہے، مطلب یہ کس جو ہے بات سے اس اصول کا تعلق ہے، یا کس جو ہے تذکرے سے اس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طبقے سے ذکر کر سکتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ لیکن تسلسل کیا اصول لفظ ہے؟ تسلسل جو ہے، تسلسل، بالکل، تسلسل مسلسل سے ہے۔ اچھا مسلسل سے۔ جی، تسلسل جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا تسلسل، یہ دیکھیں اصل میں تسلسل ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب عام شخص یہ نہیں پڑھ سکتا، وہ تسلسل پڑھے گا اس کو، جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کو ہم تسلسل پڑھیں گے، تسلسل، ٹھیک ہے، مسلسل سے، مسلسل کہتے ہیں نا لگاتار کو، جی بالکل۔ لیکن اصولاً یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تاہم بعض صورتیں منفرد حیثیت کی مالک ہیں۔ مطلب بعض جو ہیں وہ جوڑوں میں ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، جی جی ٹھیک ہے، اور بعض جو ہیں وہ منفرد ہیں، مطلب جوڑوں میں نہیں ہیں، ایک ایک ہی ہے، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں۔ تاہم جی بعض صورتیں منفرد ہیں، منفرد مطلب علیحدہ ہیں، منفرد حیثیت کی مالک ہیں، ان کا جوڑا اس جگہ پر موجود نہیں ہے، اگرچہ تحقیق کی جائے کہ اکثر و بیشتر ایسی صورتوں کے جوڑے بھی مانن قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا سورۃ النور تنہا ہے اور منفرد ہے، سورۃ الاحزاب بھی منفرد اور تنہا ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں جوڑا ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے معنی مفہوم پہ غور کیا جائے تو یہ ایک جیسی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ دونوں جو ہیں وہ منفرد ہیں، علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ منفرد، منفرد کہتے ہیں نا، جیسے فرد ایک کو کہتے ہیں، اور جی افراد زیادہ کو کہتے ہیں، اسی طرح منفرد ہے، اور ان جی میں جوڑا ہونے کی نسبت با تمام و کمال موجود ہے۔ با تمام و کمال کا ہم پہلے بھی معنی کر چکے ہیں، کیا معنی کیا تھا ہم نے؟ مکمل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، تمام جو ہے اس کا مطلب بھی مکمل ہے، اور کمال مکمل سے ہے، با تمام و کمال، مکمل خوبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ منفرد ہے، وہ تو اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ واقعتاً اس کا با تمام و کمال جوڑا بننا ممکن نہیں، وہ اپنی جگہ پر قرآن حکیم اور سبعن من المثانی ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے بھی پڑھا تھا، مثانی پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی جی اسی طرح جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ اپنی جگہ پر سبعن من المثانی ہے، یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی سبعن من المثانی ہے۔ جی لیکن سورۃ الناس میں غور کریں تو مانن یہ سورۃ الفاتحہ کا جوڑا بنتی ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں استعانت ہے اور سورۃ الناس میں استعاذہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ استعانت اور استعاذہ جو ہے، جب ہم اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے،
ٹھیک ہے. استعانت جو ہے یہ معاونت سے ہے. ٹھیک ہے. معاونت مطلب مدد، اور استعاذہ جو ہے یہ تعاوض سے ہے. تعاوض جیسے ہوتا ہے نا بخشش. ٹھیک ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ معاونت مانگنا ہو گیا نا، مدد مانگنا. ٹھیک ہے. اور سورۃ الناس میں استعاذہ کیسے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کے مطلب جو ہے ان لوگوں سے جو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ سارے جو لوگ ہیں ان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ من الجنات والناس، مطلب اس کا جب مکمل ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے اعوذ کا ترجمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اعوذ کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ پناہ، پناہ مانگنا، مانگتی ہوں یا بالکل مانگتا ہوں، دونوں کے بالکل لیے. بالکل. تو یہ بخشش کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے نا، پناہ مانگنا. جی. پھر سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی 3 شانیں، ٹھیک ہے، رب مالک الہ ہیں. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ 3 شانیں، اور یہی 3 شانیں سورۃ الناس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سورۃ الفاتحہ جو ہے سامنے رکھ کے اور سورۃ الناس جو ہے سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے تو یہ 3 الفاظ جو ہیں، یہ 3 حروف جو ہیں آپ کو دونوں صورتوں میں ملیں گے. اب جب ہم ان کے معنی مفہوم پہ ہم نے غور کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ دیکھنے میں جو سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ منفرد ہیں، لیکن جب مانن دیکھیں یہاں جیسے کہ ذکر کیا گیا تو مانن یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑا بنتی ہیں. کیسے جوڑا بنتی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں استعانت کا ذکر ہے اور سورۃ الناس میں استعاذہ کا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ دیکھ لیں اس پیج پہ، اگر آپ کو کوئی حرف جو ہے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا اس پیج پہ مکمل سمجھ آ گئی؟ یہ جو مانن ہے لفظ، جی یہ کیسے جی مانن؟ ابھی میں نے بتایا نا معنی سے. مانی. جی اچھا صحیح. جیسے مانی ہم کے نے پڑھا تھا نا قرآن کریم میں ہر جو حرف ہے وہ با معنی ہے، بے معنی کوئی لفظ نہیں ہے. جی ٹھیک بس ہے. پتہ چل. تو جی معنی ٹھیک. سے ہی مانن ہے، یہ جی جمع کا صیغہ آ جائے گا. جی. ٹھیک ہے. اس پیج پہ دیکھ لیں کوئی حرف ایسا جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. جی صبا. اگرچہ میں نے تاکید کی، مطلب تاکید کا آپ نے کیا بتایا تھا؟ کس کا؟ تحقیق. تحقیق. تحقیق ہے نا. اگرچہ میں نے تحقیق کی. تحقیق. جی. جی جی تحقیق حق سے ہے نا، اچھا. حق سے ہے، مطلب تحقیق کرنا، سرچ کرنا. جی. سرچ کے معنی میں تحقیق، کسی چیز کی چھان بین کرنا. اس پیج میں دیکھیں انطباق کا ہم نے کیا کیا ترجمہ؟ انطباق کا ٹیچر یاد کرنے والا میں نے اسکرین شاٹ لے لی ہے تو. چلیں کوئی بات. طبقہ. جی. ٹھیک ہے. طبق وہ کہتے ہیں نا اس کے تو چاروں طبق روشن ہو گئے. کبھی کبھی دماغ میں کوئی بات رکتی نہیں ہے، جتنی دفعہ بالکل مرضی پڑھو وہ ویسے ہی نکل جاتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے نا پھر سمجھ آ جائے گا آپ کو. اس پیج پہ دیکھ لیں. نہیں. باقی آپ کو معنی مفہوم سمجھ آ گیا سارا؟ جی جی انشاءاللہ ویڈیو آ سن گیا. کے تو ٹھیک ہے.
چلیں یہ آج کا آپ کا لیسن ہے، اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔